السلام علیکم۔ ان فیکٹ یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ 15 اپریل 1912 کو دنیا کا سب سے مہنگا، سب سے لگژری اور سب سے طاقتور جہاز سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جہاز تھا جس کے کیپٹن ایڈورڈ سمتھ تھے اور ان کا ایکسپیرینس 40 سال کا تھا۔ 1907 میں ٹائٹینک کی کنسٹرکشن شروع ہوئی اور 3 سال بعد تیار ہوا۔ وائٹ سٹار لائن کمپنی نے اس کو آپریٹ کیا، جس کو 107 جہاز آپریٹ کرنے کا ایکسپیرینس تھا، اور ہارلڈ اینڈ وولف نے مینوفیکچر کیا، جنہوں نے 500 سے بھی زیادہ شپس کو مینوفیکچر کیا تھا۔ اس جہاز کو بنانے میں $7.5 ملین کی کاسٹ آئی تھی، جو آج کے حساب سے $400 ملین بنتے ہیں۔ یہ 882 فیٹ لمبا اور 90 فیٹ سے زیادہ اونچا تھا، جس کا وزن لگ بھگ 53,000 ٹن تھا۔ اگر فیسلٹیز کی بات کی جائے تو اس میں سٹینڈ گلاس میرر، ہیٹڈ سوئمنگ پولز، ٹرکش باتھ، الیکٹرک باتھ، ایک جم، ایک اسکواش کورٹ، 2 باربر شاپس اور ایک لائبریری تھی۔ وائٹ سٹار لائن کے وائس پریزیڈنٹ فلپ A.S. فرینکلن تھے، جو اس جہاز کو لے کر اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ انہوں نے اس جہاز کو انسنکیبل کہہ دیا، یعنی یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا۔ اس کے بعد یہ جہاز انسنکیبل ٹائٹینک کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ٹائٹینک بنانے والی کمپنیز کا حوصلہ اور زیادہ بڑھ گیا جب اس کا پہلا ٹیسٹ کیا گیا اور وہ پاس ہو گیا۔ پھر اس کی مارکیٹنگ کی گئی اور انسنکیبل ٹائٹینک کے اشتہارات اخباروں میں دیے گئے۔ 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک نے اپنا پہلا سفر ساؤتھ ہیمپٹن برطانیہ سے نیو یارک کے لیے شروع کیا۔ اس میں لگ بھگ 2200 مسافر سوار تھے۔ بیسیکلی ٹکٹس 1500 سیل ہوئی تھی، جبکہ باقی کے 700 لوگ ٹائٹینک کا عملہ، ان کے دوست اور ان کی فیملیز تھیں، جن کو بغیر ٹکٹس کے ہی جہاز میں بٹھا لیا گیا تھا۔ ٹائٹینک نے اپنا پہلا سفر شروع کیا اور نیو یارک کی جانب رواں دواں تھا۔ اس کی سپیڈ بھی کافی زیادہ تھی، کیونکہ ان کو جلد سے جلد نیو یارک پہنچنا تھا تاکہ ٹائٹینک کی ریپوٹیشن میں مزید اضافہ ہو سکے۔ سفر کے 2 دن بعد 12 اپریل 1912 کو ٹائٹینک کو پہلی آئس وارننگ ملی۔ ٹائٹینک اٹلانٹک اوشن سے گزر رہا تھا۔ ادھر بڑے بڑے برف کے پہاڑ موجود۔ اگر کوئی جہاز سمندر میں ہوتا ہے تو آس پاس والے جہاز ریڈیو سگنلز کے ذریعے سے آئس وارننگز بھیجتے رہتے ہیں تاکہ کوئی بھی جہاز آئس برگ سے ٹکرا نہ جائے۔ ٹائٹینک کے عملے نے یہ وارننگز ریسیو کر لی اور کیپٹن ای سمتھ کے کہنے پر راستہ بدل لیا گیا، لیکن اس کی سپیڈ کم نہ کی۔ اس وقت جہاز کی سپیڈ 21.5 ناٹس یعنی 40 کلومیٹر پر آور تھی۔ سفر کے 4 دن بعد 14 اپریل 1912 کو 7 اور آئس وارننگز دی گئی، جن کو اگنور کر دیا گیا۔ رات ہو چکی تھی، چاند نہیں نکلا تھا، روشنی بہت کم تھی، رات کے اندھیرے میں بہت ہی کم نظر آ رہا تھا۔ جہاز کی فرنٹ سائڈ پر ایک کراؤز نیسٹ موجود ہوتا ہے، جس کی ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ 2 سے 3 لوگوں کو ادھر بٹھا کے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ آگے کیا آ رہا ہے۔ رات کو بہت ٹھنڈ تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، آنکھوں سے پانی آ رہا تھا۔ رات کے 11:39 پر فریڈرک فلیٹ کراؤز نیسٹ میں بیٹھا ہوا تھا اور 3 بار گھنٹی کو بجاتا ہے اور آفیسر کو بتاتا ہے کہ سامنے ایک آئس برگ ہے۔ ولیم مرڈراک عملے کو بولتے ہیں کہ جہاز کو لیفٹ ڈائریکشن میں موڑ دو، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز کے انجن کو بند کر دیا جاتا ہے اور بہت کوشش کی جاتی ہے کہ جہاز آئس برگ سے نہ ٹکرائے۔ صرف 1 منٹ بعد 11:40 پر جہاز آئس برگ سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا آئس برگ نہیں تھا، بلکہ ایک فٹ بال فیلڈ جتنا بڑا تھا اور اس کی لینتھ 200x400 فیٹ کی تھی، جو ہائٹ میں کراؤز نیسٹ سے بھی اونچا تھا۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کا وزن 1.5 ملین ٹنز تھا۔ جہاز اس سے ٹکرا جاتا ہے اور ٹکراؤ فرنٹ رائٹ سائڈ پر ہوتا ہے۔ کولائژن کی تھوڑی ہی دیر بعد کیپٹن ایڈورڈ جے سمتھ اور ٹائٹینک آرکیٹیکٹ تھامس اینڈریوز دونوں جہاز کی چوٹ دیکھنے کے لیے پہنچے۔ سارے اندازے لگانے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ اب جہاز ڈوب جائے گا، حالانکہ اس کو انسنکیبل جہاز مانا جاتا تھا۔ جہاز میں ٹوٹل 16 کمپارٹمنٹس تھے، جن میں سے 6 کمپارٹمنٹس میں پانی بھر چکا تھا، جبکہ لمٹ صرف اور صرف 4 کمپارٹمنٹس کی تھی۔ 6 کمپارٹمنٹس کا پانی سے بھر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اب ڈوبنے سے بچایا نہیں جا سکتا۔ ٹکراؤ کے 20 منٹ بعد پاس والے جہاز کو ریڈیو سگنلز بھیجنا شروع کیے گئے، لیکن کوئی بھی جہاز ان سگنلز کو پکڑ ہی نہیں پایا۔ جیسے ہی ان کو جہاز کے ڈوب جانے کا یقین ہوا تو انہوں نے پیسنجرز کو لائف بوٹس کے ذریعے سے جہاز سے باہر نکالنا شروع کیا۔ جہاز میں 32 لائف بوٹس رکھنے کی کیپیسٹی تھی، جبکہ اس میں صرف اور صرف 20 بوٹس ہی رکھی گئی تھیں۔ لائف بوٹس میں سوار ہونے کے لیے سب سے پہلے بچوں، عورتوں اور امیر لوگوں کو بٹھانے کو ترجیح دی گئی۔ 700 لوگ لائف بوٹس کے ذریعے سے باہر نکالے گئے، لیکن باقی کے 1500 لوگ جہاز میں ہی موجود تھے، اور 2:20 پر یہ پورے کا پورا انسنکیبل شپ 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا اور پورے کا پورا سمندر میں ڈوب گیا۔ 73 سال بعد 1985 میں اوشینوگرافر رابرٹ بیلرڈ نے ٹائٹینک کا ملبہ ڈھونڈ لیا، جو کہ 12,600 فیٹ کی گہرائی میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کیپٹن ایڈورڈ سمتھ جہاز کے ڈوب جانے تک جہاز پر ہی موجود رہے اور آخرکار خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹائٹینک کو انسنکیبل کیوں مانا جاتا تھا؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹائٹینک کی کنسٹرکشن اس طریقے سے کی گئی تھی کہ اگر نیچے والے 4 کمپارٹمنٹس میں بھی پانی بھر جاتا ہے تو ٹائٹینک نہیں ڈوبے گا، لیکن آئس برگ اور ٹائٹینک کا ٹکراؤ اس قدر شدید تھا کہ پورے کا پورا جہاز سمندر میں ڈوب گیا۔